صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الموفین وعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء اکرام، محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین میں تقریباً علماء اکرام ہیں، ارباب فکر و دانش ہیں۔ اب آپ حضرات کی خدمت میں کیا عرض کروں، بس اس نیت سے تنزل الرحمت عند ذکر الصالحین، جب خدا کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ ان رحمتوں کے چند قطرے حاصل کرنے کے لیے امام اہل سنت کی بارگاہ میں چند لفظوں کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اتنی بڑی شخصیت اور ایسی عظیم شخصیت کہ جن کی زندگی کے اتنے گوشے ہیں کہ ایک ایک گوشہ اس قدر تفصیل طلب ہے کہ جس پر گھنٹوں تقریر نہیں بلکہ ہر گوشے پر ایک مفصل کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ میں مختصر انداز میں جو میرے علم میں ہے بس یوں کہہ لیں کہ آپ کے سامنے سبق کے طور پر سنا رہا ہوں۔ حضرت شیخ سیدنا ابی علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کا جب مطالعہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے میں 1,00,000 سے زیادہ علوم عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے اندر 1,00,000 سے زیادہ علوم ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت کے 60,000 معنی ہوتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کریم، قرآن مجید علم کا وہ سمندر ہے کہ جس کے بارے میں خود رب نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک و تر کا ذکر اس کلام مجید میں موجود ہے۔ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، حتیٰ کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لو دعا لی عقال بعیر لوجدتہ فی القرآن، کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں کتاب الہی کی روشنی میں اس کو تلاش کر لوں۔ اللہ اکبر۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم تفسیر کے حوالے سے کتنی مہارت رکھتے تھے، ذرا اسے سماعت فرمائیں۔ بدایوں کی سرزمین پر آپ تشریف لے گئے اور سورہ والضحیٰ کی 2 سے 3 آیت پر آپ نے 9 گھنٹے تقریر کی۔ 9 گھنٹے تقریر کی اور تقریر کے دوران سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ فقیر کے پاس سورہ والضحیٰ کی کچھ آیتوں کی تفسیر 80 جلدوں میں لکھی ہوئی موجود ہے۔ سورہ والضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر
80 اجزاء میں 80 جلدوں میں میرے پاس موجود ہیں. اب ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر سورہ والضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر امام نے 80 جلدوں میں لکھی, تو اگر پورے قرآن کی تفسیر لکھتے تو پورے قرآن کی تفسیر کتنے جلدوں پر محیط ہوتی, اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. خیر یہ تو امام اہل سنت ہیں جن کا مقام و مرتبہ سمجھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں. آپ کے شاگرد ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ فقیر نے پٹنہ کی مسجد میں 42 سال تک سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اس آیت پر 42 سال تقریر کی, اور جب جب تقریر کی ہر مرتبہ آیت کا ایک نیا گوشہ پیش کیا. تو جب شاگرد کا یہ عالم ہے, شاگرد کا یہ عالم ہے کہ 42 سال ایک آیت پر تقریر کرتے ہیں, اور جب بھی تقریر کرتے ہیں آیت کا ایک نیا گوشہ پیش کرتے ہیں. جب شاگرد کے علم تفسیر کا, قرآن پر مہارت کا, علوم قرآن پر, اسرار قرآن پر نظر بینی کا یہ حال ہے, تو استاذ کے علمی مقام کا کوئی اندازہ کیسے لگا سکتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت 50 سال آپ نے تقریر کی, اور سیدی اعلیٰ حضرت بہت کم موقعوں پر تقریر کرتے تھے. اپنے پیر و مرشد کے عرس کے موقع پر, میلاد النبی کے موقع پر. اللہ اکبر, غور فرمائیں, سیدی اعلیٰ حضرت نے 50 سال, لوگ کہتے ہیں ایک ہی آیت پر تقریر کی, اور وہ آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس ایک آیت پر 50 سال تقریر کی. علماء کہتے ہیں کہ ہم دنگ رہ جاتے, حیرت میں پڑ جاتے کہ جب بھی اس آیت پر اعلیٰ حضرت تقریر کرتے حضور کی عظمت کا ایک نیا باب اسی آیت سے ثابت کرتے ہیں. یہ علم تفسیر, قرآن مجید پر نظر, علم تفسیر کے حوالے سے مہارت اعلیٰ حضرت کی ایسی ہے کہ سورہ والضحیٰ کی چند آیتوں کی تفسیر نکلے تو 80 جلدوں میں اس کو پھیلا دیں. اللہ جانے کہ وہ 80 جلدیں کہاں ہیں. امام نے 1200 کتابیں لکھی, مگر 1200 کتابیں چھپی بھی اسے کوئی ثابت نہیں کر سکتا. کہاں گئی وہ کتابیں, کس حالت میں ہے, کسی کو خبر نہیں. امام اہل سنت, یہ تو علم تفسیر کی بات ہو گئی. ان 2-3 باتوں سے امام اہل سنت کے علم تفسیر کی مہارت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور اگر کسی کو اور باریکی کے ساتھ امام اہل سنت کی مہارت کا اندازہ لگانا ہے تو وہ کنز الایمان کا مطالعہ کرے کہ برجستہ قرآن مجید کا ترجمہ اس طرح قرآنی تفاسیر کے مطابق کرنا, بغیر لغات کو دیکھے, بغیر ڈکشنری کو دیکھے, جو بھی کہیں وہ جو ہے تفاسیر کے مطابق ہو. اللہ اکبر. میں ایک مثال دیتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, میں کیا بتاؤں آپ کو. کراچی میں سپریم کورٹ میں ایک مسئلہ چل گیا. مسئلہ یہ کہ انسان زمین کی حدود سے باہر نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا ہے, آسمانی دنیا پر قبضہ جما سکتا ہے یا نہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ستاروں پر کمندے ڈال سکتا ہے کہ نہیں, چاند تاروں کی دنیا تک جا سکتا ہے کہ نہیں. بات چلی, وہاں پہ سپریم کورٹ میں 25 قرآن کے ترجمے رکھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک ترجمہ کنز الایمان بھی رکھا ہوا تھا. سب کے ترجمے اٹھا کر دیکھے گئے, مگر جب بات چلی, آگے بڑھی اور سورہ رحمان کی اس آیت پر بحث کا سلسلہ طویل ہو گیا, تو ایک سنی عالم نے کھڑے ہو کے کہا کہ حضور اگر مجھے اجازت دیں تو میں امام اہل سنت کا ترجمہ پڑھ کے سناؤں. امام اہل سنت کے ترجمہ کنز الایمان کو پڑھا گیا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جن و انس کے گروہ, اگر تم زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا
ترجمہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت نے کہا جہاں بھی جاؤ گے وہاں خدا کی بادشاہی ملے گی. جہاں بھی جاؤ گے، اس ترجمے کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کنارے سے باہر تو نکل سکتا ہے مگر وہ جہاں بھی جائے گا خدا کی بادشاہی پائے گا، خدا کی سلطنت پائے گا. ترجمہ کنز الایمان کی روشنی میں اس سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ حل ہوا کہ حدود زمین سے انسان باہر نکل سکتا ہے، ایک دوسری دنیا میں جا سکتا ہے. اس وقت ججوں کو، وکیلوں کو اور دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ترجمہ تو سب نے کیا ہے مگر کنز الایمان کا کوئی جواب نہیں ہے. بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اللہ اکبر، بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. میں کیا کہوں اپنے امام کے بارے میں. تاریخ میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ 150 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. اسی طرح سے حضرت مخدوم جہانیان جہان گشت سید جلال الدین بخاری، آپ کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کو 188 علوم پر مہارت حاصل تھی. صاحب نبراس کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ آپ کو 288 علوم پر مہارت حاصل تھی. میں امام کی عظمت کو سر جھکا کے سلام کروں. مینارہ قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. جدید تحقیق جو اعلیٰ حضرت کے علوم کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ ہے، اب تک تو 50، 55، 100، 111 اس طرح کی باتیں چلی آ رہی تھی مگر اب جدید تحقیق کی روشنی میں دنیا میں جتنی یونیورسٹیاں ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں 30 علوم سے زیادہ نہیں پڑھائے جاتے. ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس کے آگے جا سکیں مگر ایک ذات امام اہل سنت کی ہے، ذات ایک ہے مگر اپنے اندر یونیورسٹی سے زیادہ کمال رکھتے ہیں. آپ توجہ فرمائیں، آخری حد جو کسی امام کے حوالے سے، عالم کے حوالے سے علوم کے تعلق سے ملتی ہے وہ صاحب نبراس ہے کہ 288 علوم پر آپ کو مہارت حاصل تھی. میرے امام، امام اہل سنت، امام عشق و محبت کے بارے میں جدید تحقیق یہ آئی ہے کہ آپ کو 305 علوم پر مہارت حاصل تھی. یہی وجہ ہے کہ خانقاہ کے مشائخ سوال بھیجتے ہیں تصوف کے حوالے سے تو تصوف کے اسرار و رموز بھی کھول دیتے ہیں، تصوف کی باریکیاں بھی سمجھاتے ہیں. اور اگر یونیورسٹی اور کالجز کے بڑے بڑے پروفیسرز اپنے مسائل بیچتے ہیں تو امام اہل سنت ان مسائل کو بھی حل کر کے رکھ دیتے ہیں. اور اگر کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ، بہت بڑا سائنسداں اپنے نظریات کی تبلیغ کرتا ہے اور وہ نظریات قرآن کے خلاف ہوں، حدیث کے خلاف ہوں تو میرے اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا بھی جواب دیتے ہیں. آج دنیا حیرت میں ہے. پاکستان کے ایک بہت ہی نامور محقق سید کامران صاحب جو ماہر رضویات بھی کہلاتے ہیں پاکستان کی دنیا میں، اور اس وقت اس بندے نے رضویات کے حوالے سے جو منصوبہ بنایا ہے، بس دعا کرے اس مبارک محفل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. بہت بڑا منصوبہ لے کے چلے. انہوں نے کہا حضرت میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے، پروفیسر سے ملتے رہتا ہوں مگر اعلیٰ حضرت کا رسالہ الفوز المبین در رد حرکت زمین، اس رسالے کو میں نے جس کے سامنے پیش کیا ہے، ہر پروفیسر کا تاثر یہ تھا پڑھنے کے بعد کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امام اہل سنت صرف عالم الشریعہ یا صرف ایک صوفی نہیں تھے بلکہ اپنے دور کے سب سے بڑے سائنسداں تھے. ایسے ایسے نظریات دلائل کی روشنی میں آپ نے پیش کیے. یہ ہے میرے امام کا مقام. آپ کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کیا خراج عقیدت پیش کریں، انہی کے جملے نقل کر دیتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت کون ہے؟ فقہ میں ابو حنیفہ ہے اور طریقت میں غوث اعظم ہے. یہ تو علم قرآن کی بات ہوئی، علم حدیث اپنی طرف سے کچھ نہیں. بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے، بڑوں کی بات سند ہے، حوالہ ہے. محدث اعظم ہند سید محمد کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سوال کیا، کن سے؟ محدث سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے، علامہ وسیع احمد سے. یہ علامہ وسیع احمد کون ہے؟ علماء جانتے ہیں. حضور حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ محدث سیوطی کو بخاری شریف انہوں نے اس طرح سے ازبر کر لیا تھا کہ سند اور متن کے ساتھ ساتھ حاشیہ بین السطور بھی ان کو ازبر تھا.
اور اس قدر یاد تھا کہ اگر کوئی املا کرائے تو برجستہ سند بھی پڑھے متن بھی پڑھے، اور کس حدیث کے کس لفظ کے تحت حاشیہ نمبر 1 لکھا ہے یا حاشیہ نمبر 2 لکھا ہے وہ بھی پڑھ کے سنا دیں۔ کیسا حافظہ دیا تھا اللہ نے۔ تو محدث سورتی سے پوچھا گیا، کس نے پوچھا؟ محدث اعظم ہند نے، کہ حضور اس وقت اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے علم حدیث میں؟ اب جب خود اتنے بڑے محدث ہیں تو ان کا جملہ کتنا بڑا حوالہ ہوگا اور ہمارے لیے کس قدر سند کی حیثیت رکھے گا۔ آپ نے فرمایا امام اہل سنت کی بات کرتے ہو، وہ تو اس وقت امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، یہ علم حدیث میں امام اہل سنت کا مقام ہے۔ اور اب تو اس ٹاپک پر لکھا بھی جا رہا ہے۔ امام احمد رضا اور علم حدیث، اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اور عمر خضری عطا فرمائے مفتی حنیف صاحب کو بریلوی، جنہوں نے جامع الاحادث لکھ کر غیر مقلدین کے منہ پر اتنا بڑا تماچا مارا ہے کہ شاید اس زخم کا احساس ان کو زندگی بھر ہو، کہ جامع الاحادث لکھ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ جس طرح امام اہل سنت کا جواب فقہ میں نہیں، تفقہ میں نہیں، تصوف میں نہیں، اسی طرح علم حدیث میں بھی امام اہل سنت کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے۔ اور اگر بات کریں اور علوم کی تو خیر ہر شاخ پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت چاہیے۔ یہ تو میں نے سبق سنا ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو سب علم میں، عمل میں، عمر میں، سب میں ہم اس سے آگے ہیں۔ میں تو بچہ ہوں ان کے سامنے۔ مگر ایک بات آخری میں کہنے چلا ہوں، امام اہل سنت نے اتنا بڑا کام کیسے کر دیا؟ دو چیزیں حیرت میں ڈالنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ امام اہل سنت کے اساتذہ کی فہرست دیکھیں تو سوائے آپ کے والد صاحب کے اور ایک دو کے کوئی بہت بڑا علامہ نظر نہیں آتا، نمبر 1۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ 14 سال کی عمر میں اتنے سارے علوم پر مہارت کیسے حاصل ہو گئی؟ کیسے اتنا بڑا فن آ گیا؟ کہاں سے یہ عبور آیا؟ کہاں سے یہ مہارت آئی؟ کہاں سے یہ سب کچھ آیا؟ زندگی پڑھیے اٹھا کے۔ 6 سال کی عمر میں کسی نے بتایا احمد رضا بغداد ادھر ہے، اس وقت سے لے کر آخری سانس تک نہ بغداد کی طرف منہ کر کے آپ نے تھوکا، نہ کبھی اس طرف پاؤں پھیلا کے سوئے۔ زندگی میں کامیابی کا راز بتا رہا ہوں۔ اتنا بڑا کام کیسے کر گئے؟ غوث پاک کا فیضان ساتھ میں تھا۔ خود محدث اعظمین فرماتے ہیں کہ جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے ویسے ہی امام احمد رضا غوث اعظم کے ہاتھ میں موجود تھے۔ جتنا لکھنے کے لیے غوث پاک کہتے تھے اتنا ہی لکھتے تھے، اور جو لکھنے کے لیے کہتے تھے وہی لکھتے تھے۔ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مگر ایک بات جس پر توجہ کی ضرورت ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اعلیٰ حضرت نے 1200 کتابیں لکھی یا اس سے زیادہ یا کم و بیش، جتنی بھی کتابیں لکھی، ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اگر گستاخی ہو جائے تو میں معافی چاہوں گا۔ 1200 کتابیں نہیں، 600 کتابیں کیا اب تک ہم نے اپنی زندگی میں مطالعہ کر لیا ہے؟ امام اہل سنت نے 1200 کتابیں لکھی، 100 کتابوں کے نام ہم کو یاد ہیں۔ میں نے جمعہ میں بیان کیا کہ امام اہل سنت نے اکیلا 30 فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ 30 فتنوں کا، ایک فتنے کا مقابلہ کرتے کرتے آدمی تھک جاتا ہے، مگر امام اہل سنت غیر مقلدین کے خلاف 25 رسالے لکھے ہیں، رافضیت کے خلاف 7 رسائل لکھے ہیں، اور ہر رسالہ اس قدر دلائل سے بھرا ہوا ہے کہ علماء جانتے ہیں کہ جب امام اہل سنت کا قلم اٹھتا ہے تو پھر علم کی باریکیاں اور دلائل و براہین کے وہ انبار لگاتے ہیں کہ بس حیرت میں پڑ جائیں۔ ہم نے امام اہل سنت کو ضائع کر دیا ہے۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں۔ محرم کے موقع پر ایک سید صاحب سے میری بحث ہو گئی اس معاملے میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہے اور ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ صحابی ہے، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی ایمان والے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ توجہ فرمائیں، زمانہ گزرنے دیجیے، امام اہل سنت کی کتابوں کی کمی کا احساس ہم کو ستائے گا۔ ضائع کر دیا ہم نے رسالوں کو۔ میں نے کئی لوگوں سے رابطہ کیا جو اعلیٰ حضرت کے رسائل اور کتابوں کے حوالے سے معلومات رکھتے ہیں، کیونکہ میں اتنا جانتا ہوں چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ فتنہ اٹھ جائے،
امام اہل سنت کا ایک رسالہ ہاتھ آ جائے اس فتنے کو ہم زمین کے نیچے دفنا دیں گے. ایک رسالے کی صرف ضرورت ہے. تو امیر معاویہ کے حوالے سے آپ نے 3 رسائل لکھے. ڈھونڈتا رہا. پھر میں نے سید کامران اتاری صاحب سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا حضرت میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں مگر رسالے مل نہیں رہے ہیں. اے کاش یہاں سب اہل فہم، اہل درد، ملت کے حوالے سے تڑپنے والا دل رکھنے والے حضرات موجود ہیں. کاش کوئی اس طرف توجہ دے تاکہ اعلیٰ حضرت کے وہ رسائل دیمک کھا نہ سکیں، کسی طرح ہمارے ہاتھوں تک پہنچ جائیں. ورنہ یاد رکھیے اب کوئی ایسا لکھنے والا پیدا نہیں ہوگا. تو میرے عزیز دوستو، محترم علماء، اعلیٰ حضرت نے اتنے چھوٹے سے وقت میں، مختصر وقت میں اتنا بڑا کام کیا. وجہ صرف اتنی ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے وقت کی بڑی قدر کی ہے. ہفتے میں 2 مرتبہ نہاتے تھے، جمعہ اور پیر. اسی دن کپڑا بدلتے تھے. کسی نے کہا ہر دن کیوں نہیں نہاتے؟ فرمایا کپڑا پہننے اور نہانے میں جو وقت جاتا ہے میں چاہتا ہوں وہ وقت بھی حضور کی عظمت پر کتابیں لکھنے میں جائے. صدر الشریعہ کہتے 12 سال خدمت میں رہا. ایک جملہ سننے کے لیے ترس گیا کہ 2 کے علاوہ تیسرا جملہ بھی میں سنوں. 2 ہی جملے اعلیٰ حضرت بولتے تھے. امجد علی، روشنائی ختم ہو گئی ہے، روشنائی کا انتظام کرو. کاغذ ختم ہو گیا ہے، کاغذ کا انتظام کرو. 12 سال تک یہی 2 جملے سنتا رہا، حتیٰ کہ جب وصال کا وقت آیا، مریدین کا جم گٹھا تھا، میں بھاگتے ہوئے آیا، کہنے لگا حضور ایک مسئلے میں الجھا ہوا ہوں، جواب دے دیجیے. اعلیٰ حضرت نے سب کو کنارے کیا، فرمایا امجد علی کو آگے آنے دو، پہلے ان کو مسئلہ لکھوا دو. آپ نے اس حالت میں مسئلہ لکھا کر بتایا کہ علم کی اہمیت کیا ہے. مسئلہ لکھوایا. بعد میں صدر الشریعہ کو کچھ لوگوں نے ڈانٹا، غصے کا اظہار کیا کہ اس وقت تو کوئی اور بات کرنی تھی تو تم مسئلہ لکھوانے پہنچ گئے. شاگرد تھے، رازدار تھے، جانتے تھے. کہنے لگے اس لیے پوچھنے گیا تھا کہ میں جانتا ہوں نا اعلیٰ حضرت کے بعد اب کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوگا جو اس مسئلے کو حل کر سکے. یہ میرے امام ہیں. وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اس وقت ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر مسلک کی ترویج، مسلک کی اشاعت، مسلک کے فروغ کے لیے سوچنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے کرنا چاہیے. اور اس وقت جتنے سارے فتنے اٹھ رہے ہیں شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر، ان سارے فتنوں کا ادراک کر کے ہر ایک کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا چاہیے. اور ہمارے ہاتھ میں دامن رضا ہے. یہ دامن غوث پاک تک بھی لے کے جاتا ہے، مدینے تک بھی لے کے جاتا ہے. بڑا مبارک دامن ہے، بڑا مضبوط دامن ہے. دعا کرتا ہوں مولا کریم ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے، اسی عقیدہ حقہ صحیحہ پر زندگی دے، اسی پر موت دے. کہنے سننے میں کوئی غلطی کوتاہی یا ہمارے اکابر کی، علماء کی کوئی گستاخی بے ادبی ہو گئی ہو، انداز میں اتار چڑھاؤ میں، اللہ مجھے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنے کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں. اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں. اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ ہمارے ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے. تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے. اور ہمارے ملت چینل کو بھی گائش ہے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.